آپ 60 کی دہائی میں ذرا دیکھیں پاکستان کیسے تیزی سے اوپر جا رہا تھا. ہم جب اسٹوڈنٹس تھے پاکستان میں اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک کانفیڈنس تھا. میں جب 70 کی دہائی میں کرکٹ کھیلنے گیا ہندوستان تو وہ ہمیں اور طرح دیکھتے تھے. ان کو پاکستان کمپلیکس تھا. ہم ہر طرح آگے تھے ان سے. پاکستان کی مثال دی جاتی تھی 60 کی دہائی میں کہ ڈیولپمنٹ ماڈل دیکھیں پاکستان کا کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. ہمارے اوپر بلکہ ایک کتاب بھی کسی نے لکھی تھی کہ ایشین میریکل کہ یہ وہ جو ملک ہے جو سب سے تیزی سے ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے. میرے ساتھ ملیشیا کی شہزادے پڑھتے تھے آگے ہمارے ساتھ ایچ ایس این میں یا سارے مڈل ایسٹ سے پاکستان کی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس پڑھنے آتے تھے. پاکستان کے اندر ایک ہوپ تھی, کانفیڈنس تھا. 70 کی دہائی میں جیسا میں ہندوستان گئے تو وہاں میں اور طرح دیکھتے تھے. 80 کی دہائی میں بھی ہم جب میچ کھیلنے جاتے تھے تو جب واپس آتے تھے پاکستان تو لگتا تھا کہ ایک غریب ملک سے امیر ملک میں آ گئے ہیں. میں 80 کی دہائی کی بات کروں, یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے. جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں 90 کی دہائی سے ہم پیچھے رہنا شروع ہوئے. یہ پیسہ بنانا شروع ہو گئے, ملک پیچھے جانا شروع ہو گیا. اور پہلے ہندوستان ہمارے سے آگے نکلا 90 کی دہائی میں, اور اس کے بعد بنگلہ دیش آگے نکل گیا. جس بنگلہ دیش کو ہم کہتے تھے ایسٹ پاکستان, بوجھ ہے ہمارے اوپر, ہم امیر ہیں, وہ غریب ملک ہیں, وہاں سائیکلون آتا ہے تو ہمارے اوپر ہمیں ان کے پیسے دینے پڑتے ہیں. یہ میں اپنے کانوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں. بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا. اور آج یہ حالات ہیں پاکستان کے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر دنیا کے جو نیچے وہ ملک جو ایک وقت پہ پاکستان کو دیکھا کرتے تھے ماڈل آف ڈیولپمنٹ, ہم سب سے نیچے اب جا رہے ہیں تیزی سے. اور سب سے جو افسوسناک بات مجھے کیا لگتی ہے, مجھے یہ آگے جو خوف آ رہا ہے کہ اگر ہم نے ابھی اپنا راستہ نہ بدلا اور جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں, یہ جو فیشسٹ رجیم اوپر بیٹھی ہوئی ہے, جس تیزی سے ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں, آگے بالکل یہ امید ختم ہونے والی ہے اور یہ بربادی کی طرف ملک جا رہا ہے. میں آپ کو قرآن کی آیت بتا دوں کہ اللہ نے قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلے. اب میرے پاکستانیوں, یہ میں بار بار آپ کے سامنے بات کیا بیٹھا ہوں, لیکن میرا کام ہے ایک وہ آدمی جو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہے, جس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے, یہ میں آپ کو بار بار یہ بات بتاتا جاؤں گا کہ ہم اس وقت بالکل تباہی کی طرف جا رہے ہیں. جب میں نے ڈائلاگ کا بھی بات کی کہ جی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے ڈائلاگ کرو, وہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے عمران خان کو کسی کی ضرورت ہے یا میں کسی کے کوئی خوف زدہ ہوں یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا پریشر ہے تو میں اس لیے ڈائلاگ کروں. مجھے پاکستان کی فکر ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ اتنی جو ہم نے کہا, جس آرمی چیف نے جب مجھے ہٹایا اس نے کہا جی پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا تھا, اکیلا چھوڑ دیا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسی سٹیٹمنٹ دی تھی پریزیڈنٹ نے, میں جب پرائم منسٹر تھا, اس نے کہا پاکستان دہشت گردی میں شامل. میری ابھی بھی ٹویٹ پڑھ لیں, میں نے اس کا جواب دیا. میں نے کہا پہلے آگاہ کرو کہ پاکستان نے کس طرح کی دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے, ہم نے کیسی قربانی دی. اسی ڈونلڈ ٹرمپ نے مجھے امریکہ دعوت دی, اور جو میرے ساتھ تھے جس طرح کا پروٹوکول مجھے دیا, ذرا بتائیں کبھی کسی پاکستانی پرائم منسٹر کو ملا ہے؟